میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ابھی والدین نہیں ہو، والدین بنو گے تو پتہ چلے گا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ قطر ہماری جماعت گئی تو میں ہاسپٹل گیا، وہ ایمرجنسی سے لے کر گئے، کسی ڈاکٹر کو ملنا تھا، تو ایک بچہ وہ اس میں کھاٹ میں تڑپ رہا تھا، اس کی ماں یوں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی ایسے، اس کے چہرے پر جو درد تھا، میرے آنسو نکل، میں تو جانتے نہیں کون، میرے آنسو نکل آئے بچے کو دیکھ کر، ماں کے چہرے کو دیکھ کر، ایسے اس کے چہرے پر دکھ، درد اور تڑپ تھی، اور بچہ ہاسپٹل میں ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، اگر گیا ہوگا تو طبعی موت لے کے گیا ہوگا۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے، پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اب پھر وہی صبح وہی شامیں۔ 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، سب شہید ہو، ایک بچہ عبداللہ کہ میرا بچہ ملا دو، میں جا رہا ہوں۔ ان کا خیال تھا معصوم بچہ ایسے کوئی کیا کہے، 2 سال کا بچہ لے کر آئیں بہن، یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا، بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقد نے تیر مارا، نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا پر امتحان ابھی باقی تھا، وہ تیر سیدھا یہاں آ کے لگا اور گردن یوں ڈھلک گئی، بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، یہاں دل بھر آئے، اور بچے کے خون کو اپنی ایسے لپ میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال کے کہا، اللہ تو راضی ہے تو بس میرا کم بڑھ گیا ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ نماز جب ٹوٹتی ہے، چھوٹتی ہے، تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام عالی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا، شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہیں گے، یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہارے ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔
میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو، اسے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ جب اللہ موقع دے وقت لگانا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو۔ جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے، اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو۔ کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے۔ جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑکے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند ہے۔ جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو۔ یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں۔ یہ تو دکھ ہے میرے دیس کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والی۔ تمہارا بھی گلا ہے، تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنا ہے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے۔ جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر، کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی، خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے۔ مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی دو صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے، ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے، کل نہیں، یہ نہیں، کیوں جی امریکہ سے ریسرچ آئیے کہ اب یہ نہیں، اب یہ ہے، اب یہ ہے۔ تم خاک کے ڈاکٹر ہو، میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا، مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے۔ میرے دیس کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے، اور میرے دیس کا تاجر وہ فراڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے دیس کا اکثر روگ یہی ہے
تو میرے عزیزو میری نسل ہو، میرا سرمایہ ہو، آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا، آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم تم آج ہی زبان سے کہو گے توبہ، اور ساتوں آسمان میں گونج جائے گی، ہاں ہم نے قبول کی، جاؤ معاف کیا۔ آدھی زبان سے کوئی کہہ دے، ساتوں آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی، جاؤ معاف کیا۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 45 منٹ ہو گئے، اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے کیوں دے دیا ہے؟ قرآن سے جوڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جوڑو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور آخری بات کرتا ہوں، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد۔